بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, ڈینیشیا ٹی وی کی طرف سے میں رضوان کاظمی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں جناب مراد سعید صاحب, وہ ڈینمارک تشریف لائے ہوئے ہیں. وہ ہم سب سے بڑے اچھے طریقے سے ہماری ان سے ملاقات رہی ہے, اور ان دنوں کے دوران آپ نے کنونشن بھی دیکھا ہوگا جو آج ہی دوپہر کو منعقد ہوا تھا, اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ کیوں نہ ان کی چند اچھی اچھی باتیں آپ کو سنائی جائیں, کیونکہ اس وقت تک آپ نے جتنا ان کو سنا وہ پیورلی پولیٹیکل تھا, اور اس وقت جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے سیاست سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کی جائے. تھوڑی سی سیاست کو بیچ میں لے کے آئیں گے اور تھوڑا سا ملکی جو حالات ہیں, جو اس وقت موجودہ ملکی حالات ہیں خاص کر خیبر پختونخوا میں, ان کے بارے میں بھی ان سے تھوڑی سی ہم بات چیت کریں گے. یہ انٹرویو بہت ہی شارٹ ہے کیونکہ کنسیڈرنگ ہز پریزنٹ شیڈول, وہ اس وقت بہت زیادہ ان کی مصروفیات ہیں یہاں پہ. تو میں بغیر کسی تاخیر کے ابھی انٹرویو شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے تو جناب علی السلام علیکم, اور بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں انٹرویو کے لیے ٹائم دینے کا. وعلیکم السلام جی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی. دراصل یہ لوگوں کی محبت ہے اور ہم لوگوں کی محبت کو فالو کرتے ہیں. They want to know about you, they want to listen from you, and this is the only the reason why we have arranged this short interview. سب سے پہلے تو یہ کہ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. لوگ آپ کو ٹاک شو وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں, آج کل آپ ٹاک شوز کی زینت بنے ہوئے ہیں, لیکن لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں, ہمارے جو ویورز ہیں خاص کر یورپ میں, وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی اپنی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتائیں. جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی جان جائیں گے کہ آپ بہت کم عمری میں, ان کو ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ بہت چھوٹی عمر میں بالکل ہی از دا ینگیسٹ الیکٹڈ ممبر آف نیشنل اسمبلی ان پاکستان. تو تھوڑا سا اپنا سیاسی بیک گراؤنڈ اور کہاں سے آپ نے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضوان یونیورسٹی میں, پشاور یونیورسٹی سے میں پڑھا. بیسیکلی تعلق تو سوات سے ہے میرا, اور ابتدائی تعلیم وہی سی تھی. پھر پشاور یونیورسٹی سے انوائرمنٹل سائنسز میں گریجویشن کی, اور اپنے یونیورسٹی لائف میں ہی سے اس وقت میں نے آغاز کر دیا تھا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا, اور میں اس کا فاؤنڈر ہوں, جو پاکستان تحریک انصاف کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے. کانسٹیٹیوشن بھی میں نے اس کا لکھا ہے. تو وہی سے ہم نے آغاز کیا تھا. پھر اس کے بعد جس طرح کی جوڈیشری موومنٹ کی آپ کو یاد ہوگا, اس میں ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. پھر اس کے بعد جیسے یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کا میں صوبائی صدر تھا, اور پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بنا. تو جتنی بھی تحریک انصاف کی سونامی اٹھی تھی اس میں ہم نے حصہ لیا بھرپور, اور نوجوانوں کو پاکستان کے خیبر پختونخوا کے خصوصاً ان نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا, گھر گھر جا کے تبلیغ کی, کیونکہ پاکستان کے جو حالات تھے رضوان آپ دیکھیں کہ بڑے خراب حالات تھے. ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی, جوڈیشری کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا, ان کو گھروں بیچ دیا, اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں جس بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوتی ہے, آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ بڑے بڑے محلات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. بالکل. تو یہ ملک کا پیسہ, ان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ وہ یہاں پہ لے کے آئے ہیں. تو میرے خیال سے ضرورت تھی ہم جیسے نوجوانوں کو نکلنے کے لیے, پاکستان کے نوجوانوں کو نکلنے کے لیے. اور میں یہی سوچ کے آیا تھا کہ جس طرح کے 1947 میں جب پاکستان بن رہے تھے اور طلباء نے قائد اعظم کے ہاتھ مضبوط کیے تھے, تو وقت تھی کہ ایک ایسا مخلص لیڈر ملا تھا عمران خان کی صورت میں کہ ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائے. تو اسی تحریک کو ہم بھی لے کے آگے بڑھے, اور آپ نے دیکھا کہ چند ہی سال میں جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جس کے ہم نے پشاور یونیورسٹی میں بنیاد ڈالی تھی, وہ پاکستان کی سب سے مضبوط اسٹوڈنٹ یونین بن کے سامنے آ گئی. اور پھر یوتھ ونگ کا جو پھر 30 اکتوبر کا جلسہ ہوا آپ کے سامنے, پھر جو کراچی میں ہمارا 25 دسمبر کو ہوا, تو تحریک انصاف کی سونامی اٹھ چکی تھی اور لوگوں میں ایک شعور پیدا ہو گیا تھا. پھر میڈیا کی آزادی کا, جس طرح کہ آپ یہاں پہ محنت کر رہے ہیں کہ میڈیا کی آزادی کا بھی اس میں بڑا کردار ہے کہ لوگوں کے اویئرنیس پہ, تو وہی کوشش کر رہے ہیں. وہی پشاور یونیورسٹی سے آغاز کیا تھا. اور اچھا آپ پشاور یونیورسٹی گریجویٹ ہیں. جی ویری گڈ. اچھا, میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہاں پہ, آپ ڈیورنگ آل یور وزٹ ہیئر, ڈیورنگ یور ہول وزٹ, آپ نے دیکھا کہ بہت سے جو نوجوان ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ آگے آ رہے ہیں, آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ہی کو کیوں ٹکٹ ملا پی ٹی آئی کا؟ وہاں آپ کے علاقے میں اور بھی تو لوگ ہوں گے نا جو چاہتے ہوں گے, آپ ہی کے شاید ایج کے آپ کے اسٹوڈنٹ فیلوز ہوں جو چاہتے ہوں گے کہ یار مجھے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ملے اور میں بھی اس کا. بالکل, آپ کا سوال رضوان بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. تحریک انصاف نے جو ٹکٹ دیے وہ بڑے میرٹ پہ جو ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا. ایک تو نوجوانوں کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ میڈل کلاس نوجوان, ایجوکیٹڈ نوجوان, اور جن کا مطلب کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ ہو, ان کو بھی ہم سامنے لے کے آئے جنہوں نے محنت کی, اس تحریک میں حصہ لیا ہو. اس میں ہم نے دیکھا کہ 25% ٹکٹ دینے کا خان صاحب نے وعدہ کیا, تو 40% نوجوانوں کو ہم نے ٹکٹ دیے.
اس میں ایک میں بھی تھا. میں نے اس سے پہلے جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ 7 سال تک میں صوبائی صدر بھی رہا, پارٹی کے لیے ایک اسٹرگل بھی تھی, اور سوات سے بہت سارے نوجوان نے تو اپلائی نہیں کیا ٹکٹ کے لیے, لیکن جو باقی سینئر لوگ تھے انہوں نے اپلائی کیا تھا. تحریک انصاف نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, میرے لیڈر نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, اور میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ خیبر پختونخوا کی سب سے زیادہ لیڈ مجھے پڑی ہے, اور مجھے ملاکنڈ ڈویژن کی تاریخ کا سب سے زیادہ ووٹ بھی پڑا ہے. تو یہ میری لیڈر کی ٹرسٹ اور پھر عوام کا, سوات کے لوگوں کا جو ایک جذبہ تھا, ایک محبت تھی, تو انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا. آپ آلریڈی اپنے علاقے میں ہر دل عزیز تھے یا ویل نون تھے؟ نہیں, میں اس سے پہلے, یہ تو ان کو پتا ہوگا لیکن میں نہیں, اس لیے ڈائریکٹ میں نے کہہ دیا کہ اس سے پہلے میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, اور اس کا یونیورسٹی 2009-10 میں گریجویٹ ہوا, 2013 میں الیکشن ہوا ہے. تو یہ 2 سال تو پھر ہماری سونامی جو ہے کراچی ہم نے وزٹ کیا, لاہور کیا, پوری خیبر پختونخوا کی میں وزٹ کرتا گیا. تو سوات میں نے اتنا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے میں نے کبھی ٹائم نہیں دیا تھا, لیکن جب مجھے پارٹی نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, ہاں جس طرح کہ میں پوری خیبر پختونخوا میں لوگوں کو موبلائز کر رہا تھا تو سوات میں بھی کر رہا تھا. تو لیکن جب یہ مجھے ٹکٹ ملا, میں لوگوں کے پاس گیا, میں نے اپنا مقدمہ لڑا, میں نے لوگوں کو اپنا منشور ان کو سامنے پیش کیا. تو عمران خان سے تو لوگوں کی محبت تھی, جو ہم نے منشور لوگ اس سے کنونس ہو گئے. اور یہ شعلہ بیانی آپ کی جو ہے, جو آپ کی شعلہ بیانی ہے اردو میں, شعلہ بیانی کا مطلب کہ آپ یو آر آؤٹ اسپوکن پرسن, اور آپ بولتے ہیں, آپ چھا جاتے ہیں. اینڈ دس از دا اونلی ریزن آج کل آپ ٹاک شوز کی زینت بھی بنے ہوئے ہیں, آپ کے پاس ایک نالج بھی ہوتا ہے جس بات پہ آپ بات کر رہے ہیں. اس میں یہ جو آپ کی جو پاپولیرٹی تھی بفور گیٹنگ دا ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف, اس میں کچھ آپ کی شعلہ بیانی بھی کاؤنٹ کرتی ہے جو آپ اسپیکر رہے ہیں یا؟ دیکھیے وہ کہتے ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں وہی تقریر کرتے ہیں, تو جب آپ دل سے بات کرتے تو ظاہر سی بات اس کا اثر ہوتا ہے. تو ہم جو ایک دیکھیے یہ ٹپیکل پالیٹکس سے تنگ آ کے ہم اس سیاست میں آ گئے. ہم اب یونیورسٹی کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹی میں جب نوجوان پڑھتے ہیں اس کو کیا ضرورت ہوتی ہے, لیکن میں 7 دفعہ آل پاکستان ڈبیٹ کمپٹیشن جو تھا وہ میں جیتا, پھر ساؤتھ ایشیا کمپٹیشن وغیرہ. اس کے علاوہ شاعری کے مقابلے پاکستان کے اندر میں نے آل پاکستان پوئٹ بھی رہا. تو جب میں یونیورسٹی میں یہ تقریریں کرتا تھا تو ان دنوں میں ہم نے سوچا کہ پریکٹیکلی بھی ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, کیونکہ تقریروں میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں تو بہت سارے وعدے کر لیتے ہیں, لیکن پریکٹیکل کچھ کرنا تھا. یہی ایک خواب لے کے آئے تھے, اور اس خواب کی تکمیل اگر ہمیں نظر آئی, اور جو ہمیں امید کسی نہیں تھی, تو وہ پاکستان کے لیے عمران خان کی شکل میں نظر آئے. تو اسی تحریک کو ہم لے کے گئے, جب اپنے لوگوں کے پاس گئے سوات میں, اور اپنا مقدمہ جو ہمارے چند نکات تھے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیے, تو لوگوں نے ٹرسٹ کیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ٹرسٹ اس لیول پہ کیا, ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی آج بھی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترے, کیونکہ 90,000 ووٹ کبھی ہماری ملاکنڈ ڈویژن کی تاریخ میں کسی کو نہیں ملا تھا. سوات میں جب ایم این اے بنتے تھے 20-25 ہزار ایم این اے بنتے تھے, تو یہ ان کا ٹرسٹ تھا. So you are keeping 2 records. One of that is you are the youngest politician, you are the youngest elected MNA, and secondly is you are the highest vote taker. اور تیسرا یہ کہ خیبر پختونخوا کے سب سے زیادہ لیڈ میں بھی میرا ہے. اچھا ماشاءاللہ, یہ بہت ہمارے ناظرین کے لیے میرا خیال یہ 1-2 خبریں اس میں جو بالکل نہیں ہیں. ابھی تک تو یہ سمجھتے تھے آپ کہ یہ ینگسٹ پولیٹیشین ہے, لیکن انہوں نے 2 ریکارڈ اور بھی بنائے ہوئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں وہ ریکارڈ کون توڑتا ہے. ہم دعا کریں گے کہ ریکارڈ اگر کوئی توڑے تو وہ آپ جیسا ہی ہو یا آپ سے اچھا. میں رضوان آپ سے یہاں پہ تھوڑا اختلاف کروں گا. ریکارڈ یہ نہیں ہے کہ میں نے کتنا ووٹ کیا. پاکستان کی آپ دیکھیں تاریخ میں بہت سارے وزیر اعظم بھی بنتے ہیں, پارلیمنٹیرینس بھی بنتے ہیں, لیکن وہ چلے جاتے ہیں. مطلب ایم این اے بننا, زیادہ ووٹ سے بننا, وزیر اعظم بننا یہ بڑی بات نہیں ہوتی. آپ اپنے لوگوں کے لیے کرتے کیا ہے, یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو میرے خیال سے اصل امتحان اب ہے کہ انشاءاللہ جب یہ ٹائم گزرے گا تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے لوگوں کو. I agree with you. I completely agree with you, and I look forward to see you doing more for the country and for your party as well. اچھا, ایک بڑا ٹف سوال تھوڑا سا. جب ایک ایم این اے کا, میں ایک ایز اے پاکستانی سوال یہ کر رہا ہوں کہ جب ایک ایم این اے کا یا ایم پی اے کا, ایک الیکٹڈ ایم پی اے کا ایک ذہن میں تصور آتا ہے, تو وہ آتا ہے کہ بھائی وہ آلریڈی کوئی کروڑپتی بندہ ہوگا جس نے الیکشن کی کمپین میں, آج کل آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کچھ ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود پیپل گو فار بیانڈ دیٹ. آپ نے کیسے الیکشن میں حصہ لیا اینڈ ہاؤ کوڈ یو افورڈ اٹ؟ دیکھیے میرا جو الیکشن کمپین تھا اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز تھے انہوں نے تحریک انصاف کو, آپ کو پتہ ہے آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا لوگوں نے یہاں سے ڈونیشن بھیجی تھی. مجھے میرے الیکشن کمپین میں 4 لاکھ جو ملے تھے وہ تحریک انصاف کی طرف سے ملے. 4 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپے وہ تمام کینڈیڈیٹس کو, اور اس کے علاوہ جو چند تھے وہ ہم نے خود اپنے جو پیسے لگے وہ خرچے کیے. لیکن ایک چیز ہے کہ یہ جو پیسہ لگانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ کیوں پیسہ لگاتے ہیں اس کو سمجھیں. یہ اس لیے پیسہ لگاتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, پھر اقتدار میں آ کے یہ لوگ پیسہ بناتے ہیں. آئی ایگری. ہمیں پتا تھا, ہم زیادہ پیسے نہیں لگا رہے تھے. میرے الیکشن پہ جو پیسے لگے ہیں وہ کبھی الیکشن پہ لگے ہی نہیں ہیں. ہم نے بہت زیادہ کم پیسے ہمارے الیکشن کمپین پہ لگے, اور میرے الیکشن کمپین کا سب سے زیادہ جو آپ دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے پوسٹر اور وہ چیزیں تھی وہ میں نے نہیں کی.
میں نے پمفلٹ شائع کیے, اس میں اپنا پروفائل لکھا اور اپنا منشور لکھا اور گھر گھر جا کے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے. یہ میرا منشور ہے ایک پمفلٹ. آپ کو سوچے پمفلٹ میں کتنا خرچ آئے گا؟ مجھے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں یہاں پہ ایک کاز کے لیے آیا ہوں, مجھے پتہ ہے میرے آبجیکٹیوز بالکل کلیئر ہے, اور میں ایک نظریے کے تحت, ایک سوچ کے تحت, اس فرسودہ نظام کے خاتمے کے تحت اور پاکستان میں ایک مثبت تبدیلی لانے کی خاطر اسی خواب کی تکمیل کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں. ہم نے بہت بڑے خواب دیکھے ہیں, تو ان خوابوں کے لے کے میں یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے نہیں آیا, میں کوئی یہاں پہ پیسہ بنانے نہیں آیا. لہٰذا جب میں پیسے بنانے نہیں آیا تو میں اس پہ یہ جو بڑے بڑے لوگ جو خود کو کہتے ہیں, بڑے بڑے نام جو ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگ, تو میں ان کو غریب یہ کہتا ہوں, کیونکہ سب سے زیادہ غریب اس لیے ہیں کہ لوگوں کا پیسہ یہ کھا رہے ہیں. تو یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو پیسہ بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کو ٹھیکوں کی شکل میں, کاروبار کی شکل میں, تو خیبر پختونخوا میں ہم ایک قانون لے کے آئے, کنفلکٹ آف انٹرسٹ, کہ جو ایم این اے بنے گا, جو ایم پی اے بنے گا, وہ حکومت سے کوئی کاروبار نہیں کر سکتا, تاکہ اس کو کوئی زیادہ اس میں جو اس طرح کے میرٹ کا قتل عام ہو, اس کو ٹھیکے ملے, اس کو کاروبار میں اضافہ ہو, اس کو چیزیں اس میں زیادہ مواقع ملے. تو اس چیز کا ہم نے خاتمہ کر دیا کنفلکٹ آف انٹرسٹ لا لے کے. ویری گڈ. تو یہ چیزیں کام, آئی تھنک دس از ویری کلیئر ان یور پرسنالٹی اینڈ دس از دا اونلی ریزن وائی وی آر ہیئر, کیونکہ ڈینیشیا ٹی وی یہاں ڈنمارک کا ہے. ہم صرف ان لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان میں انسانیت ہے اور وہ کچھ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر آپ ہمارا چینل انشاءاللہ دیکھیں گے, یہ پوری دنیا آن لائن چینل ہے, پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اس میں ہم صرف ان لوگوں کا سر انٹرویو کر رہے ہیں جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ, کوئی لالچ نہیں ہے ان میں, وہ ظالم نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ اس کو کوئی ایک روے, وہ بھی ظالم آدمی ہے. ہم کسی ایسے کا انٹرویو نہیں کرتے, ہم بالکل جو کلیئر لوگ ہیں, جو ماشاءاللہ دیانتدار لوگ ہیں. میں نے آپ کو ایئرپورٹ میں بھی ریسیو کیا ہے. ایک میں دیکھ سکتا تھا کہ مجھے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ایک ایم این اے آ رہا ہے, مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میری طرح کا کوئی بھائی آ رہا ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی پلیز ٹو سے دیٹ کہ یہ ایک میرے اندر, میرے لیے یہ ایک ریوارڈ ہے کہ میں ابھی آپ سے مل رہا ہوں اور آپ کا جو ہے وہ انٹرویو کر رہا ہوں. محبت ہے. ہاں جی, کیونکہ یہ آپ میں ہمیں نظر آتا ہے, اور خدا تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے, لمبی زندگی دے. ایک چیز آپ نے آج کنونشن میں کہی کہ جو تعلیمی نظام ہے, اب تھوڑا سا یہ ٹف سوال ہے, جو تعلیمی نظام ہے کے پی کے میں, اس کو آپ ہارمونائز کر رہے ہیں, یعنی یہ کہ ایک ہی سلیبس جو ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اب وہ محمود و ایاز ایک صف میں تو کھڑے ہو جائیں گے, لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ابھی خیبر پختونخوا میں کوئی ہائی لیول کے انگلش میڈیم اسکولز نہیں ہیں؟ بالکل ہے. کیا وہاں پہ ایسے اسکول نہیں ہیں جہاں پہ آپ کے بقول بچے ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, دری پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں؟ بالکل ہے. تو ہاؤ کم دے کین یو کین برنگ دیم آن دا سیم پلیٹ فارم, اور یہ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ دیکھیے یہی وجہ ہے. آپ دیکھیے کہ میں نے اپنی اسپیچ میں یہ بھی ذکر کیا کہ پاکستان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی اور انقلاب, اور ہم اس نظام, تو ہمارے پاکستان میں اس نظام کو استحکام کیسے پہنچتا ہے, یہ فرسودہ نظام جو ہے. جب ایک بچے کو ہم اسکول میں داخل کرتے ہیں, غریب کا بچہ جاتا ہے ٹاٹ کے اسکول میں, لیکن اس کو الف سے اللہ, بے سے بسم اللہ یا اسی قسم کی چیزیں پڑھائی جاتی ہے. اس کو جو موجودہ دور کے تقاضے ہیں, جو کہ انگلش میڈیم میں, جو اس کو امیر کا بچہ جاتا ہے ایجیسن ٹائپ اسکول میں, ان کو جو چیزیں دکھائی جاتی ہے, ان کو وہ جو کمپیٹیٹو ایگزامس میں آتا ہے یا آگے مستقل میں جاتا ہے, اس کا کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایک جو ہماری دینی جو چیز ہے وہ ہو. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایک علاقائی زبان ہے وہ بھی ہو, لیکن نئے دور کے تقاضے مطابق یونیفارم ایجوکیشن ہو. جو انگلش میڈیم میں چیزیں پڑھائی جا رہی ہے وہ سرکاری اسکول میں پڑھائی جائے, سرکاری اسکول میں جو ہے وہ انگلش میڈیم ہو. تمام کا سلیبس ایک ہو تاکہ اپرچونٹی سب کو ایک ملے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کم از کم لیول پلینگ فیلڈ تو دے رہے ہیں. یہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ, لیکن یہ جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے, میرا خیال ابھی تک وہی چل رہا ہے. وہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اس کو کہتے ہیں. یہ جو ہے یہ ایک وفاق, یہ صوبے کے اندر آتا ہے آپ کا کے پی کے کا. اگر آپ اس میں ایک دن میں تو یہ چیز نہیں ہوگی, لیکن اس میں کتنا کا ٹائم لگتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ابھی آج سے یہ سلیبس چلے گا, آپ کے پاس ماہر ترین لوگ موجود ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ آج کے بعد بھائی یہ سلیبس چلے گا اور یہ سلیبس سارے فالو کریں گے, جو نہیں کریں گے وہ اسکول بند ہے, وہ ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کتنی دیر میں یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جتنے لوگ ہیں, جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم سائڈ سے وہ سارے ایک ہی تعلیم اس وقت حاصل کر رہے ہیں. ہمارا پچھلے مہینے یہ ہماری قانون سازی ہو گئی, یہ ہمارا بل پاس ہو گیا. اب یونیفارم جتنے بھی ایڈمیشنز ہوں گے, جتنے بھی نرسری سے آپ کے ایجوکیشن جو سٹارٹ ہو رہے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ایک سلیبس پڑھیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہم میرٹ کا نظام نہیں تھا, لیکن ہم نے جو ٹیچرز لیے ہیں 14,000 ہم نے نئے ٹیچر بھرتی کر لیے. وہ سارے NTS کے تھرو آئے ہیں, ایک فری اینڈ فیئر کہ ان کا ایک میرٹ پہ کمپٹیشن ہوا ہے, ایک کمپٹیٹو ایگزام دے کے آئے ہیں. تو وہ میرٹ پہ ٹیچر ہوں گے, ان کی پھر ٹریننگ اور ماسٹر ٹریننگ وغیرہ ہم نے منتخب کیا, ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں. اور اسکول کا ہم نے بجٹ بھی بڑھا دیا. ان کا جو ہمارا پچھلا بجٹ تھا اس کو 200% ہم بڑھا 200% بالکل
200% हम बढ़ा चुके हैं, तो बजट भी बढ़ा दिया और उनके जो रिक्वायरमेंट्स थे, जो उनकी ज़रूरियात थी, उसको भी हमने पूरा कर दिया। और उसके साथ साथ जो यूनिफॉर्म एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम हो, हमारी जो उर्दू मीडियम हो, तमाम में एक ही किस्म का सिलेबस होगा। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह। एजुकेशन के बारे में एक सवाल और, एक पॉइंट और, वो ये है कि अगर आप डेनमार्क के, आप जो कि डेनमार्क तशरीफ लाए हुए हैं, तो मैं एक छोटा सा रेफरेंस यहाँ से दूंगा, या यूरोप के किसी भी कंट्री को उठा के देख लें, उसमें ये है जो टीचर्स हैं, हाँ जी, टीचर्स जो हैं वो उनकी तनख्वाह जो है वो एक इंजीनियर के बराबर है। यहाँ पे मैं अभी हैरान रह गया, कुछ अर्से पहले मेरी बात हो रही थी एक साहब से, वो एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह जो है वो एक जो प्रोफेशनल इंजीनियर उसके बराबर है। दिस इज़ द ओनली रीज़न। देखिए, जो कौम के मामार तैयार कर रहे हैं, अगर उनकी तनख्वाह ही ज़्यादा नहीं होगी, वो क्या पढ़ाएंगे या क्या अपना काम करेंगे। आपने 200% जो बजट बढ़ाया है, उसमें स्कूलों का जो फर्नीचर आप बता रहे थे, आपने ये भी फरमाया कि उसको आप अपग्रेड कर रहे हैं, तालीमी निज़ाम सब कुछ, लेकिन इसमें टीचर्स की तनख्वाह का कहीं पर कुछ कंसिडर किया गया कि उन बेचारों की तनख्वाह बढ़ाई जाए? कोई बताता हूँ। जी जी, देखिए, एक चीज़ ये होती है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाह का अलग इशू है। उससे पहले आते हैं कि टीचर्स का पहले क्या था। जब MNA MBA मुंतखब होते थे, सबसे पहले जब आप मुबारकबाद वसूल करने लोग आते थे, तो पहले क्या करते हैं, टीचर आ जाते उसमें मैक्सिमम कहते कि मुझे यहाँ से उधर ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ से उधर ट्रांसफ़र कर दो। फिर पोस्टिंग की बात होती कि यूसीस पे जब टीचर मुंतखब होते थे तो मुझे उसमें कर दो। नंबर 1, हमने मेरिट का निज़ाम किया, वहाँ पे हमने NTS के ज़रिए टीचर्स हायर किए। नंबर 1 मेरिट दे दिया। नंबर 2, जो ट्रांसफ़र थी उस पर हमने 100% पाबंदी लगा दी। जो टीचर जिस स्कूल में उसकी पोस्टिंग हो गई स्टार्ट में, वो उसी स्कूल में रिटायर्ड होगा, ताकि वो कम से कम उस स्कूल को अपना ओन कर सके और लोग उसी यूनियन कौंसल का ताकि उससे अपने बच्चे भी हो। ठीक है, तो ये दो कानून हमने ये दे दिए। तीसरा ये कि हमारा जो 86 बिलियन का एजुकेशन का बजट था, उसमें 56 बिलियन सैलरीज के थे। ये जो सैलरीज टीचर की सैलरीज में जाया करते, मतलब इसका मतलब कि 30 बिलियन बचे। अब मैंने जो फर्नीचर का जिक्र किया था, वो हम कभी हमारे कौम ने लीडरों में ये सियासतदान लीडर नहीं, ये जो सियासतदान थे उनमें ये मसला था कि वो कभी कौम को सच नहीं बोलते थे। हमने पहले पूरे एजुकेशन सिस्टम को हमने मॉनिटर किया, उसका सर्वे किया। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 28,000 स्कूल थे, उसमें 4 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं और 4 मिलियन में से 1.9 मिलियन के लिए बैठने की कुर्सी नहीं थी। उसके लिए हमने तामीरी स्कूल प्रोजेक्ट अलग का आगाज़ कर दिया है, उसका इस बजट से कोई सरोकार नहीं है। हमने जो स्कूल की बाउंड्रीज वाल का जिक्र किया मैंने स्पीच में, वो उस बजट से अलग तामीरी स्कूल जो हमारे तहरीक इंसाफ को इमरान खान पर ट्रस्ट करने वाले लोग हैं, जो डोनेट करते हैं, वो अलग है। और उसके अलावा जो मैंने मुख्तलिफ कमरों की तादाद की कमी का जिक्र किया, तो वो भी इस 56 बिलियन या 86 बिलियन से अलग है। तो हम अपनी मदद आपके वेरी कर रहे हैं। अच्छा, तालीमी निज़ाम के ऊपर बात हुई, बहुत अच्छा आपने तफसील से, आप हर बात का तफसील से जवाब देते हैं। मेरे लिए इंटरव्यू करने की बहुत आसानी है, मुझे कम बोलना पड़ता है। थोड़ा सा पोलियो के बारे में बात हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा को सबसे ज़्यादा एक रेड एरिया करार दिया गया है एज रिगार्ड्स ये पोलियो की डिजीज़ है, इट इज़ कंसर्न नहीं। अब जो पोलियो की टीमें हैं, मेरा सवाल पोलियो के ऊपर नहीं है, मेरा सवाल जो पोलियो की टीमें हैं उनकी हिफाजत का कोई थोड़ा सा ये बताएं कि आपने किया क्या है हिफाजत के बारे में। देखिए रिजवान, पहले तो मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ कि आप मतलब जाहिर सी बात है बड़े काबिल और अपने आप को अपडेट रखते हैं, लेकिन एक चीज़ का शायद आपको इल्म नहीं है कि जो WHO ने अभी टेस्ट किए, वो पेशावर जो था जिसमें पोलियो सबसे पहले बहुत ज़्यादा था, सेहत का इंसाफ हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, आपको याद होगा, बिल्कुल आप नज़र रखते हैं पूरी पाकिस्तानी सियासत पर भी। तो सेहत का इंसाफ हमने प्रोग्राम शुरू किया। अभी जो टेस्ट कंडक्ट हुए हैं उसमें पेशावर क्लियर हो गया है और लाहौर और कराची में वो साबित हो गया पोलियो वायरस। आपको शायद इसका इल्म नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम आते हैं अब सेहत का इंसाफ के प्रोग्राम की तरफ। पेशावर में हमने सेहत का इंसाफ प्रोग्राम किया, हमने मर्दान में किया, नौशहरा में किया, बाकी सूबों में हम कर रहे हैं। तो पोलियो फ्री करार दिया गया है, पोलियो फ्री करार दिया गया। वो पेशावर के जो आपने पेशावर के टेस्ट करवाए सेहत का इंसाफ प्रोग्राम के बाद, उससे पहले जो पाकिस्तान के अंदर जो बाहर मुल्क में सफ़र और उन चीज़ों पे पाबंदियां लगने के वो खर्चे हैं, वो इस तरह के अभी तक तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, सेहत का इंसाफ प्रोग्राम, इवन के बिल गेट्स फाउंडेशन वाले पाकिस्तान आते हैं, इमरान खान से मिलते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं कि जो हमने बड़े पैमाने पर पोलियो के खात्मे के लिए जो जिहाद का आगाज़ किया, खान साहब इसको जिहाद का है। और उसके अलावा पोलियो के वर्कर्स के लिए हमने क्या किया, तो मैं आपको ये बताना चलूँ कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो खुद गलियों में निकले और जब हमें पता चला कि पोलियो के टीम्स पे अटैक्स हो रहे हैं, आपने देखा कि आगाज़ में बड़ा हमें, क्योंकि उसमें एक जो हमारा पाकिस्तान से जो था, जो सेव श्रीनगर में काम करता था, और उस एक की गलती से जो इसने बैरून मुल्क के लिए एजेंटी का काम किया, तो उसकी वजह से पोलियो टीम पे जो अटैक शुरू हो गए थे। तो हमने क्या किया कि हमारे जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे, नौजवान,
तो तब्दीली का भी हिस्सा थे, तो इस तब्दीली में भी इस जिहाद में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो खुद गलियों में निकले, उन्होंने हमारा साथ दिया और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने ये भी किया। वो तो खुद हमारे वर्कर्स निकले हैं, तो जो जब पहले लेडी हेल्थ वर्कर निकलते थे, जो बाकी टीम निकलते थे, उनके लिए जो सिक्योरिटी के थ्रेट्स थे, तो हमारे नौजवान खुद आगे बढ़े, तहरीक इंसाफ के नौजवान आगे बढ़े। हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर है वो खुद बाहर गलियों में फिरे, घर घर जाके उन्होंने पोलियो के कतरे पिलाए। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है कि मिनिस्टर खुद जा रहा है, आपके वर्कर्स जा रहे हैं, रूलिंग पार्टी के वर्कर्स जा रहे हैं। और उसके साथ साथ वो सेहत का ऐसा प्रोग्राम अब मर्दान में जारी है, इस वक्त जो है वो मर्दान में है, कंपटीशन अपनी कंपटीशन पे है। और उसके अलावा हमने क्या कि हमारी जो सिक्योरिटी के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो आप ये देखें कि जो हमारी क्रिटिक्स है इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के हवाले से क्या कह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने जो निज़ाम दिया है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने पुलिस को 100% डिपॉलिटिसाइज कर दिया है। उसमें कोई सियासी असर रसूख नहीं है, उसका बिल्कुल सियासी असर रसूख का हमने खात्मा कर दिया है। और उसके अलावा आप ये देखें जो हमारे ऑनलाइन FIR का सिस्टम है, जो हमारे वहाँ पे स्क्रूटनी का तरीका है, जो हमारे वहाँ पे फीमेल डेस्क का क़याम है, जो वहाँ पे कैमरे वगैरह हमने इंस्टॉल किए हैं, तो पुलिस के अंदर वो पूरी दुनिया मांग रही है। और आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे जो हमारी क्रिटिक्स है, मतलब एक तो होता है कि आपको ऐसी कसीदे लिखने वाले, एक होते हैं आपके नक्काद, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल इसका मतलब कि मैं अगर पेशावर जाऊँ आफ्टर सो मैनी ईयर्स, तो मुझे वहाँ पे तब्दीली मैं फील करूँगा एज ए विजिटर, एज ए टूरिस्ट। देखिए बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि हमारे लोगों के मसले क्या थे। हमें पहले इस चीज़ को समझना होगा कि आया हमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स के लिए वोट मिले थे, जंगला बस सर्विस के लिए वोट मिले थे, या इस निज़ाम की तब्दीली के लिए वोट। लेकिन 2 मिनट यहाँ पे रुक जाइए, अब मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। जंगला बस देखिए, किसी भी मुल्क का अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसके मसल स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो एक इकॉनमी, अच्छी इकॉनमी की तरफ है। मैं आपसे ये इख्तिलाफ इसलिए कर रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट कि देखें, मैं खुद भी जो है इतना पसंद नहीं करता टिपिकल लीडरशिप को, मैं खुद चाहता हूँ कि चेंज आए, लेकिन जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो अप्रिशिएट करना चाहिए। बात खत्म हो गया जी बिल्कुल। आप सुने मुझे, देखिए एक तो आपकी जो मेट्रो आपके यहाँ मेट्रो किस चीज़ को कहते हैं? ये शहरी जो इसका जो अंडरग्राउंड ट्रेन होती है। बिल्कुल। अच्छा, हमारा जो जंगला बस सर्विस है उसको वो मेट्रो कह रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 ये समझ आ गई आप कि मैं ठीक हूँ गलत हूँ। दूसरा, वहाँ पे आप देखें कि हमारा जो 4 बिलियन उस पर खर्चा आता है, उस पर 20-22 बिलियन लगा रहे हैं, 12 बिलियन लगा रहे हैं, ठीक है। कहीं भी 22 बिलियन, कभी 20 बिलियन, कभी 12 बिलियन लगा रहे हैं ना। तो ये यहाँ पे एक तक के साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कुछ और कहती है, ये लगा कुछ और रहे हैं। ये तुर्की जाते हैं अपने शहजादों को और वली अहद को साथ लेके जाते हैं कारोबार में वो सब देने के लिए, हो गया। अब उसके अलावा हम आते हैं कि हम किस चीज़ पे वोट लेके आते हैं। मुझे किसी ने इस चीज़ पे वोट नहीं दिया कि मेरे लिए बड़े बड़े महल्लात बनाओ, नहीं। मुझे वोट मिला है पटवारी कल्चर के खात्मे के लिए है, मुझे वोट मिला है यूनिफॉर्म एजुकेशन के लिए है, मुझे वोट मिला है सेहत का इंसाफ के लिए है, मुझे वोट मिला है ताना कल्चर के खात्मे के लिए है, मुझे वोट मिला है इस फरसूदा निज़ाम में खात्मे के जो करप्शन होती है, इस करप्शन के खात्मे के लिए। और आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा अपने वज़रा को हमने फारिग कर दिया। जैसी किसी ने उंगली उठाई उन पर हमने उनको फारिग कर दिया, क्योंकि इसमें कोई किसी के साथ कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, यहाँ पे इंसाफ का निज़ाम होगा। आपने अभी आप मेरी तकरीर का हवाला बार बार दे रहे, तो मैंने ये भी कहा कि जब यहाँ पे लड़ाई जंग छिड़ रही थी तो चर्चिल ने क्या किया, चर्चिल ने वज़ीर दिफा को नहीं बुलाया, चर्चिल ने वज़ीर कानून को बुलाया, उसको बुलाया कि आया मेरे लोगों को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। यहाँ पे आप जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे उमर ला को वो कॉपी कर रहे हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। उमर ला क्या है? उमर ला वो है जो सेहत का निज़ाम था, वो इंसाफ का निज़ाम था। उमर ला क्या है? वो जो 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत कर रहे थे, इस्लाम का झंडा लहरा रहे थे, और वो कह रहे थे कि अगर दरियाई नील के किनारे कुत्ता भी प्यास की वजह से मर जाए तो उसका जिम्मेदार उमर होगा। तो यही निज़ाम हम लेके आना चाहते हैं। हमें इंसाफ पे वोट मिला था, हमें पटवारी कल्चर के खात्मे का वोट मिला था, हमें जुल्म के खात्मे का वोट मिला था, हमें करप्शन के खात्मे का वोट मिला था। वही चीज़ें चाहिए, इंशाल्लाह वो हम करके दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जब इमरान भाई ने ये कहा कि जो जंगला बस है या जो भी आप उसको मीट्रो बस कह लें, ये साबित कर दिया। हाँ, जब पिंडी में ये इमरान भाई ने कहा, उन्होंने फरमाया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि 4 अरब में ये मर सकती है, उससे अगले ही लम्हे, क्योंकि ये लोग तो तैयार बैठे होते हैं, इनका एक ऑफर आई कि हम इमरान खान को 8 अरब रुपया ऑफर, और उसके अगले ही लम्हे हमारा भी बयान आया कि हम इस ऑफर को कबूल करते हैं। तो उसके हाँ, मैं आप मुझे लेट मी जी। उसके बाद जब ये बयान आया है उनका कि ठीक है आपने एक्सेप्टेंस ली, अब उसकी तरफ से उनकी तरफ से कोई ऑफर आई है कि वो 24 अरब रुपया लगाना चाहते हैं। मेरा जो सवाल है वो ये है कि कोई आपको ऑफर आई है कि हाँ ठीक है आप 8 अरब में कर दें, हमारे पैसे बचेंगे, कि उन्होंने 24 अरब में ही करना है? खामोशी का मतलब क्या होता है? खामोशी का मतलब ये होता है कि कोई जवाब नहीं, बस खत्म। अच्छा, इसका कोई जवाब नहीं आया। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। बहरहाल ये तो एक जंगला बस की तरफ से ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन मैंने उस वक्त मान गए जी, मैंने भी उस वक्त ये कहा था कि पहली चीज़ें जो सेहत है या तालीम है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन अगर एक चीज़ बन गई है तो
اگر تو یہ بن گئی ہے اس کو ہم نہیں روک سکے. انہوں نے الیکشن کی کمپین سے پہلے شروع کر دی. وہاں پہ ڈرائیور بھی بیچارے وہ ان کو بھی باتھ روم اور کوئی کھانے کی سہولت میسر نہیں تھی. وہ اٹ واز ٹوٹلی یہ جنگ بسر جہاں سے گزر رہے ہیں نا وہ کچی آبادیاں ہیں. جی بالکل. ان کے گھروں کی چھتوں سے بارش کے پانی ٹپک رہا ہے. وہ اس کی ان کے بچوں کے پانی پینے کا صاف پانی نہیں ہے. 21ویں صدی میں رہ کے ہوئے ان کو بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے. یہ جنگلہ بس سروس جا رہا ہے اور وہاں پہ عوام کے ٹیکس سے اور ڈبل ٹرپل قیمت دے کے دوسری چیزیں یہ فلاپ منصوبے ہیں اور اس سے عوام دھوکہ نہیں کر سکتے. مطلب میرے خیال سے عوام کی جو بنیادی ضرورت ہے ان چیزوں کو پورا کرنا چاہیے. آخری سوال جی بہت شارٹ. عمران بھائی نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم نے اس وار اگینسٹ ٹیررزم میں ہم ان کا حصہ نہیں ہے, یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کلیئرلی وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم پاورز میں آئے تو سب سے پہلے تو ہم اپنے ملک کو اس دہشت گردی کی جو وار ہے جو ہماری نہیں ہے اس سے ہم نکال لیں گے. ڈرون ٹیکس آلریڈی ختم ہو چکے ہیں. کنسیڈرنگ آل دیٹ, اور جبکہ کافی یہ پرسیپشن لوگوں کی ہے بھی, میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, لیکن لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ جس کو یہ بڑی طاقتیں چاہتی ہیں وہ آگے پاورز میں آتا ہے. بے شک دھاندلی سے آئے, جس طرح مرضی آئے, وہ اس کو لے کے آتی ہیں. تو یہ آپ کیسے یا میں کیسے ایکسیپٹ کر سکتا ہوں, میں کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ اگر ہمارا جو پورا وہ ہے ایک امریکہ کے خلاف ہم کھلا بیان دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ وار نہیں چاہیے, اور ہم جو ہے وہ پورا طرح مینڈیٹ لے کے جیت جائیں گے. دیکھیے نمبر 1 لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے. اللہ ایک ہے, اس کا کوئی ٹھیک ہے. دیکھیے امریکہ آپ یہ بڑی بڑی طاقت ہے, امریکہ کے اوپر بھی کوئی طاقت ہے نا, اللہ کی ذات ہے. جی ہمارے جو 30 اکتوبر کو لوگ نکلتے تھے, 25 دسمبر کو نکلتے تھے, 11 مئی کو جو لوگ نکلے وہ کس وجہ سے نکلے؟ دلوں کو بدلنے کا اختیار اگر مراد سعید کو اس عمر میں 90,000 ووٹ پڑے تو دلوں کو بدلنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, انشاءاللہ ہم نیک نیت ہے, خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ کائنات کے بانی کا وعدہ ہے کہ حق کا, سچائی کا اور انصاف کا علم تابت اونچا رہتا ہے, اور انشاءاللہ یہ ہوگا. ماشاءاللہ. انٹرویو ختم کرنے سے پہلے ایک چیز میرے ذہن میں ہو رہی ہے, میں 3-4 منٹ آپ کے اور لوں گا. یہ ایک دوسری جماعت کے صاحب تھے, ان سے میں بات کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت لوگ ہیں, بہت یوتھ ہے, بٹ موسٹ آف دیم آر ایکچولی یوٹیوبینس, یا جن کو آپ کہتے ہیں کہ 18 سال سے نیچے کے جن کے ووٹ نہیں بنے ہوئے. تو وہ جن کے ووٹ نہیں بنے ہوئے وہ ووٹ کیسے کاسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اصل بات اس کی ہے جس کا ووٹ بنا ہوا ہے. دیکھیے ووٹ بنے ہوئے تھے تو تحریک انصاف کے بارے میں اس چیز کا سوال ہوتا تھا, وہ پہلے کہتے تھے, پشتوں میں کہتے کہ سوباڑو والے ہیں, مطلب بیٹ والے ہیں, کرکٹ والے ہیں. یہ 97 کی بات تھی. لیکن اب اس الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ جو سونامی نکلی ہم جیسے نوجوانوں کو پارلیمنٹ تک لے کی گئی, اور اس الیکشن میں اگر ایک سرگودا کے پولنگ اسٹیشن پہ ٹوٹل 1500 ووٹ کی تعداد تھی, اس میں 8000 پرائم منسٹر نواز شریف کو نہ پڑتا. کراچی میں اگر آپ اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی نہ کرتے, 3 تلوار پہ لوگوں کا نکلنا نہ ہوتا, پھر لاہور میں اتنے لوگوں کا نکلنا نہ ہوتا, نوجوان یہ نہیں چلاتے کہ ہم نے تبدیلی کو ووٹ دیا تھا, ہمارا ووٹ ہی تبدیل ہوا, اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی نہ ہوتی. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں پھر عرض کر لوں کہ وہ کہتے ہیں کہ رہبر ہے میرا رہزن, قاتل ہے میرا منصف, کہہ دوں تو بغاوت ہے, سہ دوں تو قیامت ہے. اب اگر آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ جعلی ووٹ لے کے آئے ہیں, اور آپ کا جو منصف جو ہوتے ہیں, جو آروز ہوتے ہیں, جو جج ہوتے ہیں, وہ انصاف دینے والے ہوتے ہیں, وہ اس داندھی میں خود شریک ہوتے ہیں. وہ جو رشوت کہتے ہیں کہ یہ پرنٹنگ میں مسٹیک ہوا, مطلب 1500 میں سے 8000 نواز شریف نے دیے ہیں, اور آخر میں الیکشن کمیشن کا بیان تھا کہ پرنٹنگ میں مسٹیک ہوا, مگر غلطی ہو گئی ہم سے. اس طرح نہیں ہوتا. پھر جو چڑیا ایک ہے اس کو آپ کبھی وزیر اعلیٰ بناتے ہو اور کبھی آپ اس کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین, یہ ملک کے ساتھ ظلم ہے. وہی تو چڑیا تبدیل کرنی ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ نوجوان تھے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے بھوت گرائے, یہ نوجوان تھے نا, یہی نوجوان تھے جس کو وہ کہہ رہے تھے بچے ہیں, ان کا ووٹ تھا, ان کا ووٹ بنا ہے, یہ بڑے تعداد میں ووٹ دینے کے لیے نکلے تھے, لیکن ان کا مینڈیٹ چوری ہوا. اور جس کا ہم انشاءاللہ احتساب کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ جہاں پناہ سے کہتو غلام کہتے ہیں, ہمارا سامنا کیجیے جناب سڑکوں پر. واہ واہ, میں خود بھی شاعر ہوں, بہت مزیدار شعر آپ کہتے ہیں, ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. پاکستان تحریک انصاف ڈنمارک کا جو قیام ہے اور جو the way they have established themselves, اس کے بارے میں کچھ الفاظ بول دیجیے. دیکھیے رضوان, کہ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, 2-3 دن جو میری یہاں پہ مصروفیت تھی اس میں مختلف میٹنگز وغیرہ میں نے کی. یہاں پہ آپ کے جو ڈنمارک کے جو آفیشل تھے ان سے بھی میری میٹنگز ہوئی. لیکن آج جو پاکستان کے لوگوں کا جذبہ تھا, اور ہماری تحریک انصاف جو ڈنمارک کی ٹیم نے جو محنت کی ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز کی جو ٹیم نے محنت کی ہے, ان سے جو ہماری میٹنگز ہوئی وہ بالکل دیکھنے والا ہے. اور وطن سے دور رہ کے یہاں پہ
जिस अंदाज से वो पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से जितना दर्द दिल रखते हैं, जितनी उनको पाकिस्तान की तकलीफ से तकलीफ होती है, उसका हम वहाँ पे सोच नहीं सकते। तो लिहाजा इंशाल्लाह हम कोशिश किए हैं कि इन्होंने यहाँ पे जितनी मेहनत की है, इसी मेहनत की खातिर हम वहाँ पे भी इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, और पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक ऐसी इस्लामी फलाई रियासत बनाएंगे कि ये जो पाकिस्तान वतन से दूर रहते हैं, जिनका दिल पाकिस्तान के लिए हर वक्त लगता है, इंशाल्लाह ये अपने मुल्क वापस आएंगे, अपने लोगों के पास आएंगे। और यहाँ पे जो इनका जज्बा था, आप यकीन कीजिए, मैं अभी अपनी टीम से जब आपसे इंटरव्यू देने से पहले मैं उनसे यही जिक्र कर रहा था, मुझे कहते कि आपको कैसे लगा। मैंने कहा कि जब वो यहाँ पे हमारी माएँ, जो प्रोग्राम ख़त्म हुए उसके बाद वो मुझे दुआएं दे रही थी, और जो बुजुर्ग मुझे दुआएं दे रहे थे और हमारे तरीके से आप कामयाबी के लिए दुआएं देते हैं, मैंने कहा कि पाकिस्तान में सियासतदानों से लोगों को नफरत हो गई है, लेकिन यहाँ पे आके हमें जो मोहब्बत मिल रही है, इसका मतलब है कोई तब्दीली आ चुकी है। लोगों को उम्मीद है, इंशाल्लाह इस उम्मीद को यकीन में बदलना है, और इंशाल्लाह हम सब मिल के बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी टीवी चैनल का और रिजवान आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत मुराद सईद साहब। और आपने देखा है कि माशाल्लाह किस कदर एनर्जेटिक हैं, किस कदर एम्बिशियस हैं अपने मुल्क के लिए, जो काम करने के लिए कितना वो दर्द दिल रखते हैं। ये जब अभी एयरपोर्ट पर मैंने इनको रिसीव किया है तो मुझे बिल्कुल लग रहा था कि मैं किसी एमएनए को रिसीव कर रहा हूँ, या उसके साथ कोई बहुत बड़ी फ़ौज आ रही है। एक मामूली से नौयत के एक सूट केस के साथ एक छोटी उम्र का लड़का जो है वो वहाँ से आया है, और मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि वाकई यही हमारे पाकिस्तान का एमएनए, ये सिर्फ पाकिस्तान के जैसे मुल्क का एमएनए ऐसा बंदा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतना कम उम्र नौजवान जो है, जिसकी कोई माली हैसियत भी इतनी ज़्यादा नहीं है, उसको एक सियासी जमात ने पाकिस्तान में अपना टिकट दिया है, और ना सिर्फ ये बल्कि वो बहुत ज़्यादा वोटों के साथ जीता भी है। मेरा ख्याल है कि तब्दीली की कुछ आमद है, एक नई सुबह का आगाज़ होने को है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डेनमार्क जो कि 2011 में शुरू हुई थी, इसमें जो चंद असहाब हैं, मैं उनका यहाँ पे नाम लेना ज़रूर पसंद करूँगा, क्योंकि उन्होंने इस तंजीम के लिए बहुत काम किया है। इसमें साकिब तस्लीम साहब हैं, आतिफ इलियास साहब हैं, उमैर एजाज डार है, बिलाल अमीन है, और इसके अलावा अमजद खान हैं। ये जो लोग हैं ये पायनियर्स हैं, ये और इसके और भी बहुत से साथी हैं जो कि काम कर रहे हैं, जिनका अभी इस वक्त नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने 2011-2012 के दरमियान ये तंजीम शुरू की थी, और दे स्टार्टेड इट विद जस्ट 5 और 6 पीपल। और अब आज आप देखिए कि अगर आपने प्रोग्राम इससे पहले का जो कन्वेंशन हुआ है वो देखा हो, तो आपने देखा होगा कितने लोग जो है जोक दर जोक आ रहे थे। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से भी लोग तशरीफ़ लाए थे। तो इंशाल्लाह ताला ये एक ऐसा सफ़र है जो कि ना ख़त्म होने वाला है, ये सिर्फ शुरुआत है। हमने अपनी आइंदा आने वाली नस्ल को कुछ अच्छा देकर जाना है। इस सोच के साथ मैं इस प्रोग्राम का अब इख्तिताम करता हूँ। पाकिस्तान को खुदा ताला सलामत रखे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रिजवान काज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।